امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت کا ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا، ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی، آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ آبنائے ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایران پر امریکہ کے حملے، 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بندر عباس اور قیشم میں کئی دھماکے سنے گئے۔ گورنر قیشم کے مطابق دشمن نے 10 سے 11 پروجیکٹائل حملوں سے ایرانی جزیرے قیشم میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملوں کے بعد رد عمل دیا گیا۔ ایرانی میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات، اسلحے کے ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قولباف نے کہا کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، پہلے کہا تھا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا عمان کی دقم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کا دعویٰ۔ کہا، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کے مراکز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کیا گیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ کویت پر حملوں میں 3 سرحدی مراکز اور بحری آئل پلیٹ فارم نشانہ بنا۔ حملوں میں 1 شخص زخمی ہوا۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا ہے اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبنائے ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں، جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز قانونی طور پر گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایرانی جارحیت، ہراسانی، دھمکیوں، خود ساختہ اعلانات کے باوجود ہرمز میں جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات اور لبنان کی خطے کے ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے عدم استحکام کی وجہ ہیں، عالمی قوانین کے اصولوں کے منافی ہیں، آزادانہ جہاز رانی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ حملوں کا سلسلہ ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، تمام اثرات کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے خود مختاری کی خلاف ورزی اور سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کی خاطر تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایران اور عمان کے درمیان ہفتے کو ہونے والے مذاکرات آبنائے ہرمز میں شپنگ اور ٹریفک کے انتظامات سے متعلق تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 109 خوارج مارے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ افسران اور جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے بائیکاٹ کے معاملے پر پی ٹی آئی اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اور آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے عام انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق اختلافات برقرار۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ 7 دن کے اندر نظر ثانی اجلاس سے مشروط کیا تھا۔ 9 جولائی کو 7 دن پورے ہونے پر پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے اب تک اجلاس نہیں بلایا۔ آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے الیکشن میں حصہ لینے کے فیصلے کے باوجود سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی نے 9 جولائی کے اجلاس میں کثرت رائے سے انتخابات میں حصہ لینے کی سفارش کی تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے میں ابہام پر پارٹی کے 5 ٹکٹ ہولڈرز اور درخواست گزار پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ وفاق میں اپوزیشن قیادت نے بھی الیکشن بائیکاٹ کا فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر قیوم نیازی کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کے لیے موزوں نہیں۔ آزاد جموں کشمیر حکومت کے ترجمان چودھری گفتار حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے ہر قیمت پر امن، قانون کی حکمرانی اور عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق کے مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہو۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے عام شہریوں کے آمد و رفت کو معطل کیا گیا۔ کئی علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دھرنے سے پونچھ ڈویژن میں خوراک، ادویات، ضروری اشیاء کی ترسیل شدید متاثر ہوئی۔ حکومت کی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے بند راستے کھول دیے جائیں۔ بلوچستان کے ضلع واشق کی تحصیل مشکل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اپنے مذموم عزائم کے لیے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلوچستان کے قریب سمندر میں گر کر تباہ کارگو طیارے کا ملبہ کراچی پہنچا دیا گیا۔ حادثے کے بعد لاپتہ کارگو طیارے کے کپتان رضوان ادریس اور ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر افراد کی شرکت۔ K2 ایئر ویز کے تباہ ہونے والے کارگو طیارے کے حوالات اور پرزے ملنے کے بعد تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی آئے گی۔ 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں عملے کے 5 ارکان لاپتہ ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی کو 29 ارب 41 کروڑ روپے سے زائد خسارے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پاور ہاؤس بند ہونے سے 99 ارب 17 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ہیڈ ریس اور ٹیل ریس ٹنل کے بار بار گرنے کی تحقیقات مکمل نہ ہو سکیں۔ 1 مئی 2024 سے پاور ہاؤس بند ہے۔ انتظامیہ کی غفلت سے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ نیپرا سے ریفرنس ٹیرف کی منظوری نہ ملنے پر منصوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔
لیسکو کے اعلیٰ افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم 30 سال بعد پہلی بار لیسکو افسران کو بل ادا کرنا پڑا ذرائع کے مطابق افسران کو 6 سے 10 ہزار یونٹ سالانہ فری ملتے تھے دیگر ڈسکوز کے افسران نے حکم امتناع لے کر ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کی ٹرافی کے لیے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ 3 سابق عالمی چیمپئنز نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی پہلے سیمی فائنل میں فرانس اور اسپین کا مقابلہ منگل کی رات 12 بجے ہوگا دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی شب 12 بجے مد مقابل ہوں گی ایلسٹر الوریز اور مارٹینز کے شاندار گول ارجنٹینا کا ورلڈ کپ ٹائٹل کا دفاع کا سفر جاری میگا ایونٹ کے آخری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سوئٹزرلینڈ کو بھی ہرا دیا مقررہ وقت میں میچ 1-1 گول سے برابر رہا اضافی وقت میں دفاعی چیمپئن نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی بیلنگم نے انگلینڈ کو ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا ناروے کے خلاف سنسنی خیز کوارٹر فائنل میں بیلنگم نے پہلے برابر میچ کیا پھر اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-1 سے فتح دلا دی ورلڈ کپ فٹ بال کے تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے نے 36ویں منٹ میں برتری تو حاصل کی لیکن اسے برقرار نہ رکھ سکی سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا سندھ حکومت نے ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 5 شہروں میں بڑی سکرینز لگانے کا اعلان کر دیا صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نے کہا کہ یہ میچ دکھانے کے لیے کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانہ اور بے نظیر آباد میں بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وہ 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے جس کے بعد انہوں نے اقتدار اپنے بیٹے تمیم بن حمد کے سپرد کر دیا تھا صدر آصف علی زرداری کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کہا کہ شیخ حمد نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار تعزیت کہا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی حکمت اور دور اندیشی نے قطر کو ایک جدید خوشحال ملک میں تبدیل کیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کل قطر جائیں گے قطری قیادت سے شیخ حمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی افسوس کا اظہار کہا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی مرحوم کی سماجی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش گجرانوالہ فیصل آباد چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا حافظ آباد اور شکر گڑھ میں کئی گھنٹوں کی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا سرگودھا میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل لاہور میں بارش کا سلسلہ تھم گیا 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے موسلادھار بارشوں کے باعث بالائی خیبر پختونخوا گلگت بلتستان مری گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا دھرنے کوئٹہ اور زیارت میں جاری حکومتی وفد کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہونے کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار مظاہرین کا زیارت واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ حکومتی وفد کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہوئی ہیں دیگر پولیس اہلکاروں کی تدفین زیارت اور سنجاوی کے علاقوں میں کر دی گئیں 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے گلگت بلتستان کے 2 انتخابی حلقوں کے مخصوص پولنگ اسٹیشنز میں دن بھر ری پولنگ کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جی بی اے 15 دیامر 1 میں آزاد امیدوار محمد دلپذیر 6033 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جی بی 17 میں پیپلز پارٹی کے محمد نسیم 10421 ووٹ کے ساتھ کامیاب 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں 9 پولنگ اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی اور بے ضابطگیوں کی شکایت کے بعد یہاں کے نتائج روک لیے گئے تھے
ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی میں ایک سال میں آٹے کی قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے سے بڑھ کر 2900 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1250 روپے مہنگا ہوا۔ راول پنڈی، سکھر، پشاور، بنوں اور خضدار میں بھی ایک سال کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں 1200 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد میں بھی ایک سال میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1000 روپے تک بڑھ گئی۔ فلور ملز مالکان کا کمشنر کراچی سے ملاقات میں آٹے کی ایکس مل قیمت میں 8 روپے کمی کا فیصلہ۔ ترجمان کمشنر کراچی کے مطابق آٹے کی ایکس مل پرائس 133 روپے سے کم ہو کر 125 روپے ہو جائے گی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک ریلی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی بقا اور زندگی ہے، اس کا گلا گھونٹنے نہیں دیں گے۔ اگر دنیا کے سارے ملک اپنے علاقے سے گزرنے والے دریا پر رکاوٹیں لگا دیں تو دنیا بھوک سے اور پیاس سے مر جائے۔ حیدرآباد میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی کی ٹھنڈی سڑک سے پریس کلب تک ریلی۔ لاڑکانہ میں بیگم نصرت بھٹو ہال سے جناح باغ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ شکارپور میں ڈسٹرکٹ کونسل سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ جیکب آباد اور ٹھٹھہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آبی جارحیت پر بھارت کو مئی کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سرگودا کے نواحی گاؤں میں 6 سال کی بچی سے اغوا کے بعد زیادتی۔ ترجمان پولیس کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ ملزم بچی کا رشتہ دار ہے، گرفتار کر لیا گیا، تفتیش جاری۔ لاہور کے علاقے اچرا میں والد کا کم سن بیٹی پر تشدد، ویڈیو وائرل۔ علاقہ مکینوں نے بچی کی چیخوں کی آواز سن کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کے والد قربان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق 11 سال کی فاطمہ گھر میں کام کرتی ہے، مالک نے چوری کی شکایت کی تھی۔ بچی کے والد نے اسی گھر میں جا کر بچی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ OIC کانفرنس برائے خواتین کے تکنیکی سیشن کا آغاز۔ OIC کے 57 رکن ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ کانفرنس کے چیئرمین اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے رکن ممالک کے وزراء، اعلیٰ حکام کی ملاقاتیں۔ سعودی عرب کی فیملی افیئرز کونسل کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر میمونہ الخلیل کی ملاقات میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام اور OIC تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر ماہر نور اوزدمیر سے ملاقات میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام اور سماجی تحفظ پر گفتگو۔ آذربائیجان کی ہیڈ آف ایڈمنسٹریٹو ڈویژن جلیلہ اللہ کی ملاقات میں خواتین کی ترقی، ادارہ جاتی روابط کے فروغ کا اعادہ۔ ویمن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سارہ علی کی ملاقات میں خواتین کو بااختیار بنانے، سماجی اور معاشی ترقی اور ادارہ جاتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ پریس کانفرنس میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ OIC کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس سے خطاب کریں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شرکت کریں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی ترقی کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت خواتین کی تعلیم، کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ میں صبح سے اب تک 9 سالہ بچی سمیت مزید 6 فلسطینی شہید کر دیے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے بعد پھر صابرہ غزہ سے لوگوں کو انخلاء کا حکم بھی دیا۔ ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقد اور بعد میں قریبی اتحادی ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزی گراہم خارجہ پالیسی امور میں جارحانہ موقف رکھنے والے بااثر رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لنزی گراہم 2002 میں امریکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور وسط مدتی انتخابات میں 5ویں مدت کے لیے حصہ لے رہے تھے۔ وہ 2015 میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے بھی نامزد ہوئے تھے۔ بھارت میں گاؤ رکشا کے نام پر معصوم شہری کو تشدد کر کے قتل کرنے میں ملوث مجرموں کو سزا سنانے پر مسلمان خاتون جج کو قتل کی دھمکیاں۔
मध्य प्रदेश के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने कत्ल और हंगामा आराई के मुकदमे में 12 जून को 14 मुलजमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला आने के बाद ऑनलाइन वीडियोज़ में खातून जज को मजहबी बुनियाद पर नफरत अंगेज़ी का निशाना बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। 2022 में 50 साल के नज़ीर अहमद और उसके 2 साथियों को मवेशियों की मुंतकली के दौरान गाड़ी से घसीट कर निकाला और लाठियों और सलाखों से तशद्दुद का निशाना बनाया। नज़ीर अहमद जख्मों की ताब न लाकर जाँ बहक हो गया था। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में एमेच्योर गोल्फर उमर खालिद ने तारीख रकम करते हुए मजमूई टाइटल अपने नाम कर लिया। वो सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एमेच्योर खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने प्रोफेशनल कैटेगरी के टॉप गोल्फर मिनहाज मकसूद को 2 स्ट्रोक से पीछे छोड़कर एजाज़ अपने नाम किया। और इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन चैंपियनशिप जीत ली। सिनर ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त और कामयाबी के साथ वो विंबलडन टाइटल का दिफा किया। 4.25 घंटे जारी रहने वाला ये मैच सिनर ने 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से जीता। विंबलडन चैंपियनशिप जीतकर मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए गए।